الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ پچھلی آیت میں ہر ایسی چیز سے روکا گیا تھا جو انسان کے ہاتھ میں نہ ہو اور اس کی تمنا کرے۔ انسان صرف اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے جو انسان کو لگتا ہو کہ ہاں میں اس کو کر سکتا ہوں۔ اس آیت میں ایک اور بہت اہم بات عرض کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جیسے اپنے ملک میں دوسری جگہ کے لوگ آ کر جو بس جایا کرتے تھے، یا اپنے ہی ملک میں ایک برادری کے لوگ دوسری برادری میں جا کر بس جاتے تھے، تو جو لوگ وہاں جا کر رہتے تھے یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیتے تھے، بھئی ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، تمہارے ساتھ ہی مریں گے، تمہارے ساتھ جئیں گے، خرچہ نفع نقصان سب میں ہم تم شریک رہیں گے۔ تو یہ لوگ اتنے قریب ہو جاتے تھے کہ ان کو پھر میراث میں شریک کر لیا جاتا تھا کہ بھئی جب یہ اتنا قریبی ہو گیا ہے تو اب مرنے کے بعد اس کی میراث اس کے والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو تقسیم کی جائے گی، اس کی میراث اس کے قریبیوں کو تقسیم کی جائے گی۔ یا پھر بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ان کو مدینے کے انصار کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیف بنا دیا تھا، یعنی بھائی بنا دیا تھا، بھئی فلاں مہاجر فلاں انصاری کے حصے میں، فلاں مہاجر فلاں کے حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایسے جوڑے تقسیم کر دیے تھے، فلاں بھائی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، اور پھر ان کا ایسا معاہدہ کرایا تھا کہ بھئی یہ تمہارا بھائی ہے، اب اس کو اپنے ساتھ ایسے شریک سمجھو کہ گویا آدھا تیرا مال اس کا اور آدھا تیرا، ساری چیزیں ان میں تقسیم کی گئی۔ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ مہاجرین کو مدینے کے انصار نے اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر ایک اس کے نکاح میں دے دی، اتنے پیار کے ساتھ ان کو رکھا۔ یہ معاہدہ چلتا رہا یہاں تک کہ لوگ اپنی میراث میں بھی ان کو شریک کرنے لگے۔ ان انصار کو، مہاجرین کو مدینے کے انصار اپنی میراث میں شریک کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں فیصلہ کیا سنایا؟ اس میں حکم یہ سنایا کہ ہم نے میراث میں ہر ایک کے لیے اس کے مال میں حصے دار مقرر کر کے رکھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم و بصیرت کو ظاہر فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اس کو ختم کرو، اور ہم نے جو ہر ایک کے لیے حصے مقرر کیے ہیں صرف میراث انہی حصے داروں کو دی جائے گی جن جن کے حصے شریعت نے، قرآن نے مقرر کر دیے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا، ماں کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا، بھائی کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔
تو جو رشتہ دار، جو قریبی قرآن کریم نے متعین کر دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میراث میں، وراثت میں حقدار صرف وہی لوگ ہیں، نہ کہ یہ لوگ جن کو تم نے اپنا حلیف بنایا ہے، نہ کہ یہ لوگ جن کو تم نے منہ بولا بھائی بنایا ہے۔ اور اسی میں وہ بھی داخل ہے، وہ بھی شامل ہے جو منہ بولا کوئی بیٹا بنا لے، گود لے، کسی کو تھرپ دے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، متبنہ جس کو کہا جاتا ہے، ایسا بیٹا بھی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دیا کہ بھئی جو تم ان کو شریک کر لیتے ہو، تمہارے قریبی رشتہ دار رہ جاتے ہیں، تو ان کو میراث میں سے الگ کرو۔ میراث تو صرف ان لوگوں میں تقسیم کی جائے گی جو لوگ میراث کے حقدار ہیں، جن کو ہم نے بیان کر دیا۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو تم نے حلیف بنائے ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ جو تم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہیں، جب تم آپس میں بھائی بھائی بنے ہو تو تم نے قسمیں کھا لی ہیں کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ رہنا، نفع نقصان میں دونوں شریک ہیں اور ساتھ رہیں گے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ جو تم نے آپس میں قسمیں کھائی ہیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تمہیں اتنا مال دیا جائے گا، تو اسلام نے ان قسموں کو توڑا نہیں ہے، ان قسموں کو توڑا نہیں ہے۔ اور یہ قسمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے جو معاہدے کفر کے زمانے میں کر رکھے ہیں، اب سے پہلے جو معاہدے کر رکھے تھے جن لوگوں نے، اسلام لانے کے بعد وہ معاہدے ختم نہیں ہوئے، بلکہ اسلام تو قسم کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اسلام قسم کو کمزور نہیں کرتا، اسلام میں تو قسم کی اہمیت ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے اسلام۔ اس لیے جن لوگوں نے معاہدے کر رکھے ہیں، قسمیں کھا رکھی ہیں، اور جن سے کھا رکھی ہیں ان کو اس کا حصہ دے دیا جائے، جتنے مال کی۔ چونکہ پہلے زمانے میں لوگ یہ قسم کھاتے تھے کہ بھئی میں مر جاؤں تو تو وارث میرے مال کا، اور تو مر جائے گا تو میں وارث تیرے مال کا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک لوگوں میں ایک ماحول تھا، ایک رواج تھا کہ وہ جو جیسے اپنے قریبی یار دوست بن جاتے ہیں نا بھئی، جس کو کہتے ہیں جگری یار، جو جگری یار ان کے ہو جاتے تھے، تو وہ آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے تھے کہ بھئی تو مرے گا تو تیرا مال میرا، اور میں مر گیا تو میرا مال تیرا، وراثت میں تو میرا شریک ہے۔ قرآن کریم نے اس اصول کو توڑ کر فرمایا کہ وراثت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا وراثت میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کو تو صرف جو تم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ بھئی تمہیں اتنا حصہ میرے مال کا دیا جائے گا، کوئی قسم اگر تم نے کھا لی تو اس مال کو ان کو دیا جائے گا۔ وراثت تو انہی لوگوں میں تقسیم کی جائے گی، وراثت تو انہی لوگوں میں تقسیم کی جائے گی جو لوگ وراثت کے حقدار ہیں، جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو متعین کر دیا ہے۔ اور رہا مسئلہ ان کا، تو ان کو جو تم نے ان سے معاہدہ کیا ہے، ان کا حصہ ان کو پہنچا دو۔ تہائی مال میں وصیت نافذ ہوتی ہے، وراثت کے مال میں مرنے والا اپنے اگر کسی کو وصیت کر کے جائے کہ بھئی میرا سارا مال فلاں کو دے دیں، یا سارا مال مدرسے میں دے دیں، مسجد میں دے دیں، تو اس وصیت پر اس کے صرف تہائی مال میں ہی وصیت نافذ ہوگی۔ تہائی مال میں سارے مال اس کے کہنے سے نہیں دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے کہنے سے سارا مال مدرسے میں دے دو اور مسجد میں دے دو، وارثوں کو چھوڑ دو خالی ہاتھ، نہیں، یہ مالک تھا پھر بھی، ہاں مالک ہے، پھر بھی اس کے مرنے کے بعد تہائی مال کا حصہ اس کی وصیت کا نافذ کر کے اس جگہ دیا جائے گا جہاں کہ اس کا بولا ہے، اور باقی مال وارثوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، تو اس معاہدے کو اس کے تہائی مال میں سے دے دو، تہائی مال میں سے، جس میں وصیت کا حکم ہے کہ بھئی تہائی مال میں تو وصیت نافذ ہو جائے گی،
تو اس تہائی مال میں سے جتنا حصہ اس نے متعین کیا ہے اپنے یار دوست کے لیے، ملنے والے کے لیے، اتنا اس کو دے دو، باقی جو مال بچے گا اس کو وارثوں میں تقسیم کر دو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کان بکل شیء، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کوئی ویسے ہی ہوائی تیر چھوڑ دیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ضابطے بنائے ہیں میراث کے تقسیم کے، یہ ایک مضبوط بات ہے، کوئی بے دلیل بات نہیں ہے کہ تم اس بات کو الٹ دو اور اپنی بات اس میں گھسیڑ دو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما کر ساری دنیا کے لیے یہ ایک ضابطہ بنا دیا کہ اب یہی اٹل ہے، اب یہی اٹل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلے گی، اپنی عقل سے اگر کوئی اس میں داخل کرنا چاہے گا۔ ترجمہ دیکھیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے اس کے مال میں حصے دار مقرر کر دیے ہیں، متعین کر دیے ہیں۔ جو چھوڑ کر مریں، والدین یا رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور رہے وہ لوگ جن سے تم نے کوئی معاہدہ کر لیا ہے، جن سے تم نے کوئی معاہدہ کر لیا ہے تو ان کو میراث میں سے نہیں بلکہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کا حصہ ان کو پہنچا دیا جائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔